بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم پروسیس آف پریپیئرنگ افیکٹو بزنس میسج پڑھ رہے تھے، اور اب تک ہم نے 5 پلاننگ سٹیپس کے 2 سٹیپس پڑھ لیے تھے، جو کہ ڈیفائن دی پرپز آف دی میسج اینڈ انالائز یور آڈینس، ریڈرز اور لسنرز تھے۔ اب ہم باقی کے 3 میسیجز پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ باقی کے 3 پلاننگ سٹیپس کون کون سے ہیں۔ جی، نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے چوز دی آئیڈیاز ٹو انکلوڈ، یعنی کہ ایسے آئیڈیاز آپ نے چوز کرنے ہیں جن کو آپ نے اپنے لیٹر یا اپنے میسیج یا اپنے کنورسیشن میں ایڈ کرنا ہے۔ While answering a letter, one can underline the main point to discuss and get the ideas briefly on a pad. جب آپ کسی لیٹر کا آنسر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے مین پوائنٹس کو انڈر لائن کر دیتے ہیں اور اس کے مین آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو اپنے پیڈ پہ یا نوٹ پیڈ پہ بریفلی نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ If one is writing unsolicited or a complex message، اگر کوئی unwanted، unsought یا complex message لکھ رہا ہے تو one can begin by listing ideas as they come to mind، تو اس کو وہ آئیڈیاز کی لسٹ بنانی ہوگی جو آئیڈیاز اس کے مائنڈ میں آتے ہیں۔ Then the most important facts can be changed into message، تب جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹس ہوں گے ان آئیڈیاز کے، ان کو آپ میسیج میں چینج کر دیں گے۔ It is better that the message written to welcome a customer should have other incentives or policies what the firm offers۔ یہ ایک بہتر چیز ہے کہ اگر آپ کوئی میسیج کسی کسٹمر کو ویلکم کے لیے لکھ رہے ہیں تو اس میسیج میں آپ دوسرے انسینٹیوز، دوسرے فوائد یا پالیسیز آپ ان کو بتائیں گے جو آپ کی فرم آفر کر رہی ہے۔ Consider your reader's viewpoint، be in his place، آپ نے ریڈر کا ویو پوائنٹ معلوم کرنا ہے، اس کو مد نظر رکھنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے کہ وہ میسیج کے بارے میں، آپ کی انفارمیشن کے بارے میں، آپ کے فیکٹس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ ریڈ کمپنیز ڈاکومنٹ، آپ کو اپنی کمپنی کے ڈاکومنٹ کا اچھی طرح سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ ہر قسم کے ڈاکومنٹ کے بارے میں آپ کا نالج اچھا ہونا چاہیے۔ ٹاک ود یور کولیگز کسٹمر، اپنے کولیگز سے بات کریں، اپنے کسٹمر سے بات کریں تاکہ آپ کے پاس اچھے سے اچھے آئیڈیاز آ سکیں۔ آسک یور آڈینس فار انپٹ، اور ان آڈینس سے آپ انپٹ کے لیے کہیں جن سے آپ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں یا جن سے آپ کنوے کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو مزید آئیڈیاز اور نئے آئیڈیاز آئیں۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس کلیکٹ آل دی فیکٹس ٹو بیک اپ دیز آئیڈیاز۔ جب آپ نے ایک دفعہ آئیڈیاز کلیکٹ کر لیے تو آپ نے اب ان سے ریلیٹڈ یا ان آئیڈیاز کو بیک اپ کرنے کے لیے فیکٹس بھی کلیکٹ کرنے ہوں گے۔ After the main ideas, the writer speaker should ask himself what specific facts, updated figures or quotations he needs۔ ایک دفعہ جب آپ نے آئیڈیاز کو مکمل کر لیا یا آئیڈیاز پر پورا کام کر لیا تو ایز اے رائٹر یا سپیکر آپ کو یہ بات دھیان میں رکھنی ہوگی کہ کیا فیکٹس اور اپڈیٹڈ فگرز یا کوٹیشنز آپ کو ضرورت ہیں ان آئیڈیاز کو سپورٹ کرنے کے لیے یا ان آئیڈیاز کو بیک کرنے کے لیے۔ The knowledge of the company's policies, procedures and product details is necessary for an effective communication۔ آپ کو اپنی کمپنی کی پالیسیز کا، پروسیجرز کا، آپ کو اپنے پروڈکٹ کی ڈیٹیلز کا اچھی طرح سے نالج ہونا چاہیے تاکہ آپ ایک ایفیکٹو کمیونیکیشن کر سکیں اور ایک اچھا بزنس میسیج تیار کر سکیں۔ A brochure, table picture, a product sample is also useful to enclose۔ اگر آپ کے پاس کوئی آپ کی کمپنی کا بروشر ہے، آپ کی کمپنی سے ریلیٹڈ کوئی پکچرز ہیں یا آپ کی کمپنی کا کوئی سیمپل پروڈکٹ ہے تو وہ بھی آپ اپنی آڈینس کو دکھائیں۔
تاکہ آپ کا میسج اچھی طرح سے کنوے ہو سکے۔ فائنڈ آؤٹ اینڈ بی شیور اباؤٹ دی فالوئنگ۔ نیچے دی گئی ہوئی چیزوں کے بارے میں آپ نے اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے۔ بی شیور دیٹ دی انفارمیشن از ایکوریٹ۔ آپ کو اس بات میں مطمئن ہونا ہے کہ جو بھی انفارمیشن آپ نے اکٹھی کی ہے وہ ایکوریٹ ہے، صحیح ہے اور فیکٹس کے مطابق ہے۔ بی شیور دیٹ دی انفارمیشن از ایتھیکل۔ آپ نے یہ بھی شور کرنا ہے کہ آپ کی انفارمیشن ایتھیکل ہے، آپ کی انفارمیشن انلیگل نہیں ہے، وہ لیگل فیکٹس پر بیس کرتی ہے، وہ کسی کمیونٹی کو نقصان نہیں پہنچا رہی۔ بی شیور دیٹ دی انفارمیشن از پرٹیننٹ۔ یہ بھی آپ نے شور کرنا ہے کہ آپ کی انفارمیشن ریلیونٹ ہے، اپروپریٹ ہے آپ کے آڈینس کے مطابق۔ سلیکٹ این اپروپریٹ چینل۔ اس کے بعد آپ نے اپروپریٹ چینل سلیکٹ کرنا ہے، وہ آپ اپنی آڈینس کو مد نظر رکھ کے سلیکٹ کریں گے۔ ویدر آپ نے ویڈیو چیٹ کرنی ہے، آپ نے ای میل کرنی ہے، آپ نے لیٹر لکھنا ہے، آپ نے ریٹن کمیونیکیشن کرنی ہے یا کوئی ادر چینل یوز کرنا ہے تو وہ بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آڈینس کو مد نظر رکھ کے۔ اور آخری پانچواں سٹیپ ہمارے پاس ہے آؤٹ لائن آرگنائز یور میسج۔ آپ نے اپنے میسج کو آؤٹ لائن کرنا ہے، پھر اس کو آرگنائز کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کا فرسٹ ڈرافٹ بنانا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو آرگنائز کرنا ہے۔ The order in which the ideas are to be presented is as important as the ideas themselves۔ جیسے کہ آئیڈیاز کا بنانا بہت اہم ہے، اسی طرح ان کی آرڈرنگ کرنا بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ کس طرح سے آئیڈیاز کو ون بائی ون پریزنٹ کیا جائے اپنے لسنر کے سامنے۔ ڈس آرگنائزڈ رائٹنگ ریفلیکٹس ڈس آرگنائزڈ illogical thought پروسیس اور کیئر لیس پریپریشن۔ اگر آپ کی رائٹنگ، آپ کا میسج ڈس آرگنائزڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ڈس آرگنائزڈ illogical illegal تھاٹ کو پروسیس کر رہے ہیں، یا آپ کی پریپریشن کیئر لیس ہے، یعنی کہ آپ صحیح طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر رہے اور اپنی تھاٹ کو آپ illegally آرگنائز کر رہے ہیں۔ Choose the organizational plan after the purpose has been finalized by collecting all the necessary facts۔ جب آپ کا پرپس فائنلائزڈ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے آرگنائزیشنل پلان کو چوز کرنا ہے کہ آپ نے کیسے سارے ضروری فیکٹس کو کلیکٹ کرنا ہے اور ان کو کیسے اپنی آڈینس کے سامنے رکھنا ہے یا ان کو کنوے کرنا ہے۔ آسک یور سیلف، اپنے آپ سے پوچھنا ہے ہاؤ ول دی ریڈر اور لسنر ریئیکٹ ٹو دیز آئیڈیاز، کہ آپ کے ان آئیڈیاز کے بارے میں آپ کے ریڈر یا آپ کے لسنر کا ریئیکشن کیا ہوگا، وہ اس سے کیا اثر لیں گے اور اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ جی، آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا کسی اور ٹاپک سے ریلیٹڈ یا مینجمنٹ سائنسز کے کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے، کوئی ایشوز ہیں، تو آپ مجھے اس ای میل ایڈریس پر ای میل کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔